جی جی، تو میں انشاءاللہ ان سوالات کو رکھتا ہوں. ابھی یہ فراز احمد ہیں انڈیا سے. یہ ان کا سوال ہے سر کہ اپنے مذہب اور خدا کی محبت میں ہم فرق کیسے کریں. میں بہو سوال رکھ دے رہا ہوں. مذہب تو نام ہی خدا کی محبت کا ہے. یعنی اگر خدا کو پہچانا نہیں ہے اور اس کی معرفت نہیں ہے اور اس سے محبت نہیں ہے تو پھر وہ مذہب ہوگا کیسے؟ مذہب اور غیر مذہب میں ایک ہی تو فرق ہے. یعنی آپ نے اپنے مالک کو، اس دنیا کے بادشاہ کو، اپنے پروردگار کو، اپنے معبود کو پہچان لیا تو کون ہے وہ؟ یعنی وہ میرا بنانے والا ہے، وہ مجھے وجود دینے والا ہے، وہ مجھے شعور دینے والا ہے، وہ مجھے رزق دینے والا ہے، وہ مجھے یہ بشارت دینے والا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں ابدی زندگی حاصل ہوگی. تو میں اس سے محبت کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو تو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جن لوگوں میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. تو ان دونوں کو آپ نے متضاد کیوں کھڑا کر دیا، ایک دوسرے کے مقابلے میں کیوں کھڑا کر دیا؟ جی، اور اس ہمارے بارے میں can I add on to this because فراز کو میں بہت اچھے سے بھی جانتی ہوں. جاوید صاحب، اس سے ریلیٹڈ ہی ایک بات ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا دیں پلیز. کہ قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں کہ ہر زبان میں، ہر وقت میں، ہر ٹرائب کے اوپر ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں اور کتابیں بھیجی ہیں، اور ہم نے تمہیں کچھ کے بارے میں بتا دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کے بارے میں نہیں بتایا ہے. اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایمان کا پارٹ ہے کہ آپ جس سے اس سے پہلے جو بھی پیغمبر بھیجے ہیں اور کتابیں بھیجی ہیں، آپ سب پہ ایمان لائیں. تو اٹس اے پارٹ آف بینگ اے ٹرو بلیور. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 1,24,000 یا جتنی بھی ذکر ہیں پیغمبر آئے ہیں اس سے پہلے اور کتابیں آئی ہیں، تو سب پہ ایمان لانا تو یہ ہوا کہ جو بھی رہے ہوں گے صحیح رہے ہوں گے. اور اس کے بارے میں آپ پلیز چرچا کر سکتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیم تو یہی ہے. اسلام محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا مذہب نہیں ہے. یہ تو اللہ کا دین ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر سب پیغمبروں کو دیا گیا. بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس دین کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ انسان کے اندر خود الہام کی ہے. پیغمبر آ کے اس کی یاد دہانی کراتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی پیغمبر کا انکار کریں. ہر وہ شخصیت جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دیا، جس نے اپنا پیغام پہنچایا، وہ ہمارے لیے باعث عزت ہے، قابل احترام ہے. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جن کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے ان کا نام لے کے ان پہ ایمان رکھتے ہیں. جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے ان کے بارے میں اجمالی ایمان رکھتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی طرف سے اس کے فرستادے، اس کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، وہ رسول تھے، نبی تھے، ہم سب ان پر ایمان رکھتے ہیں. اور ہمیں جو کلمہ سکھایا گیا ہے وہ سورہ بقرہ کے آخر میں یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے، ان سب کے لیے فضیلتیں مانتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، اور سب کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی دین لے کے آئے تھے. یہ اصل میں لوگ ہیں جو اس دین میں خرابیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، پھر اس کے نئے نئے نام رکھ لیتے ہیں، پھر اس میں فرقے بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی دوسرا دین بھیجا ہی نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر میں ایک ہی دین بھیجتا رہا ہوں اور اس کا نام اسلام ہے. اور اسلام کسی شخص کا نام نہیں ہے. یعنی جیسے یہودیت ہے یا نصرانیت ہے، تو اسلام کسی شخص کا نام نہیں، ایک تصور کا نام ہے. ٹو سرنڈر. میں اپنے رب کے سامنے جھک گیا ہوں، میں نے اس کی عظمت کو قبول کر لیا ہے، میں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا ہے. اس کو اسلام کہتے ہیں. تو اللہ کا دین ایک ہی ہے، سب پیغمبروں کا دین ہے، اور ہم اس بات کے لیے پابند ہیں کہ ان سب کو مانیں، سب کی عزت کریں، سب کا احترام کریں. بس اس میں جو ہم احتیاط کرتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ جس معاملے میں ہمیں یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے وہاں ہم نام لے کے ان کی عزت بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، اور نام لے کے ان پر ایمان کا اظہار بھی کریں گے. مثلا حضرت مسیح ہیں،
مثلاً حضرت موسیٰ ہیں, حضرت ہود ہیں, حضرت نوح ہیں, اور جن کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر معلوم نہیں, ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہیں گے, ان کے لیے احترام کے جذبات رکھیں گے, اور یہ کہیں گے کہ اگر وہ اللہ کے پیغمبر تھے تو ان پر بھی ہمارا ایمان. تو کیا پھر ان کو جاننے کے ہمارا فرض نہیں ہونا چاہیے؟ فار ایگزامپل میں نے قرآن کے بعد گیتا پڑھی, اور اس کے بعد بہت سارے ہندو اسکرپچرز, بائبل, گرو گرنتھ صاحب کے ریفرنسز, ان سب کو جانا, اور پھر یہ سمجھ میں آیا کہ ہاں ایٹ دی اینڈ اسی بارے میں بات ہو رہی ہے, اور یہ ساری چیزیں کامن ہیں. تو ایز مسلمس مجھے لگا ہے لوگ ریسیپٹیو ہی نہیں ہے کچھ اور پڑھنے جاننے کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک سچا طالب علم تو ہر چیز کو دیکھے گا, وہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کیسے بند کر سکتا ہے؟ بس یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی, اور یہ بالکل اللہ ہی کے الفاظ میں ہم تک پہنچ گئی ہے, محفوظ ہے, تو ہم اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ حیثیت بیان کی ہے کہ اب یہ کتاب فیصلہ کن ہوگی, یعنی اگر کہیں اختلاف نظر آئے گا تو وہاں اس قرآن کا فیصلہ قبول کیا جائے گا, اور یہ کہہ کے قبول کیا جائے گا کہ یہ اصل میں اللہ کی بات ہمیشہ یہی تھی, لوگوں نے اس کو غلط معنی پہنا دیے, قرآن نے اس کی تصحیح کر دی ہے, اس کو درست کر دیا ہے. تو بس یہ چیز اگر آپ ملحوظ رکھیں تو ہر چیز کو پڑھیں. میں تو بائبل کو پڑھتا ہوں, اسی طرح شوق سے پڑھتا ہوں, وید اسی شوق سے پڑھے ہیں میں نے, اسی طرح گیتا کو اسی شوق سے پڑھا ہے, بہت چیزیں پڑھی ہیں, اور ان سب چیزوں کے بارے میں ایک ہی بس چیز سامنے رکھی ہے کہ قرآن مجید نے جو اصول بیان کر دیے ہیں ان کی روشنی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کہاں کوئی غلطی یا انحراف ہوا ہے. وہ تو ہم اپنے پیغمبر کی حدیثوں کو بھی اس روشنی میں دیکھتے ہیں. صحیح. ایک اکیلی قرآن نہیں پڑھی جا رہی لوگوں سے پوری زندگی میں, تو شاید وہ 8, 10, 100, 150, 200 کتابیں پڑھنے کے لیے تو شاید پوری زندگی بھی کافی نہ ہو, کیونکہ لوگ انجینئر, ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھ لیتے ہیں سب. لیکن مجھے قرآن جو لگا ایک GPS اور ایک گائیڈ اور کنجی کی طرح لگا کہ شارٹ کٹ وے ٹو گیٹ ٹو دا ڈیوائن. شکریہ بہت بہت.